السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ منظور، آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے عربک UGC نیٹ مینٹور کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یونٹ نمبر 1 سے عصر عباسی کے جو شعراء ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ عصر عباسی کا دور۔ عصر عباسی کا دور 132 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 656 ہجری تک یہ دور رہتا ہے۔ شعراء عصر عباسی: بشار بن برد، ابو نواس، ابو تمام، بوہتری، متنبی، ابن رومی اور ابو علاء المعری ہیں۔ آج کا جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ بشار بن برد اور ابو نواس کے متعلق اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بشار بن برد کو۔ بشار بن برد العقیلی: بشار بن برد کی پیدائش 96 ہجری بصرہ میں ہوئی ہے اور ان کی وفات بغداد میں ہوئی ہے 167 ہجری میں۔ اس کو مخزرمین شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 2 زمانے پائے ہیں۔ بشار بن برد، اس کا پورا نام بشار بن برد بن یرجوح ہے اور یہ فارسی الاصل تھے۔ بشار بن برد کی کنیت ابو معاذ ہے، یہ قبیلہ عقیلی سے تعلق رکھتا تھا۔ بشار بن برد اندھے پیدا ہوئے اور یہ فطری شاعر المطبوع، یعنی شاعر المطبوع اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب یہ شاعری کرتا تھا اور یہ اپنی شاعری کے تمام شعر اسی وقت بناتے تھے۔ بشار بن برد کا لقب المرعث تھا، یعنی مرعث اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ یہ اپنے کانوں میں کنڈل یا بالیاں پہنتا تھا۔ بشار بن برد کو امام الشعراء المعلدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ بشار بن برد عصر عباسی کا پہلا رئیس الشعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ بشار بن برد کان اول المولدین و آخر المقتدمین میں سے تھا۔ بشار بن برد قبیلہ عقیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے 2 بھائی تھے، بشر اور بشرا، اور یہ دونوں کسائی کا کام کرتے تھے۔ بشار بن برد نے 2 زمانے پائے، ایک اموی دور پایا، دوسرا عباسی دور پایا، اس لیے اس کو مخزرمین کا شاعر کہا جاتا ہے۔ بشار بن برد کی شاعری فخر میں بھی شاعری تھی، ہجا میں، لہو اور جنون کے اندر بھی تھی، لیکن بشار بن برد سب سے زیادہ مشہور ہجا میں ہی تھے۔ بشار بن برد نے خلیفہ مہدی اور وزیر یعقوب بن داؤد کی ہجا کی ہے۔ حقیقت میں بشار بن برد کو مقدمین کے خاتمہ شعراء اور محدثین کا شروعاتی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ بشار بن برد فارسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خراسان سے رہنے والے تھے۔ بشار بن برد کو عقیلی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بنی عقیل میں پیدا ہوئے کعب بن عامر کے غلام کی حیثیت کی وجہ سے بعد میں والد کی وفات کے بعد یہ آزاد ہو گئے تھے۔ شعراء المعلدین: شعراء المعلدین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ایسے شعراء جو مسلمان نہیں تھے، مثلا عیسائی مذہب تھا یا یہودی تھے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد عربی میں شاعری کی
یعنی اجمی ہو کر بھی عربی شاعری کرتے تھے۔ بشار بن برد شعراء المعلدین میں سب سے زیادہ مشہور تھے اور بہترین شاعری کرتے تھے۔ بشار بن برد نے مہدی کی مدح کی تھی، لیکن بعد میں ہجو کی، پھر مہدی نے اس کا قتل کروا دیا، 70 کوڑے لگوائے اور ہلاک کر دیا۔ بشار بن برد فارسی الاصل تھا اور اپنے نسب پر فخر کرتا تھا۔ اور وہ یہ اشعار ہمیشہ کہتے تھے: انا ابن الملوک الاعجمین تقطعت علی ولی فی العامرین العماد۔ قال جاحظ نے اس کے بارے میں کہا ہے: ولیس فی الارض مولد قروی بعد شعرہ فی الحدث الا بشار اشعر منہ۔ مولدین میں بشار بن برد سے کوئی بڑا شاعر نہیں تھا۔ بشار بن برد اموی دور کے بعد عصر عباسی حکومت قائم ہونے کے بعد الصفاح اور منصور کے پاس آیا، کیونکہ وہ عربی تھے۔ یہ خالد بن مربک المہدی کے پاس آیا، یہ فارسی الاصل تھے، ان سے دوستی کر لی اور ان سے عطیہ اور تحفہ حاصل کرتا رہا۔ خالد بن دینار نے اس کے بارے میں کہا ہے: ما شيء ادعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذه العما۔ قال مهدي بمثل هذا الشعر تمثيل القلوب ولين الصعب۔ بشار بن برد کا ہجائی قصیدہ کا آخری لفظ دالیہ ہے۔ بشار بن برد نے جریر کی ہجو کی تھی اور اس کی محبوبہ کا نام عبدہ تھا۔ واصلہ بن عطابی کی بھی ہجو کی تھی اور اس کی بیوی امامہ تھی۔ اس کی ماں کا نام غزالہ تھا اور اس کی ماں رومی تھی، اور بشار بن برد کو بالزندقہ کا الزام میں مارا گیا تھا۔ بشار بن برد نے ایک مرتبہ بے وقت آذان دی تھی، اس وقت کے خلیفہ نے اس کو 70 کوڑے لگوائے۔ اس کی موت کے وقت ایک رسالہ ملا جس کے الفاظ میم ح خ کاف میم کے الفاظ تھے۔ ان کا قصیدہ بحر بسیط میں تھا اور ان کی وفات بغداد میں ہوئی 167 ہجری میں۔ بشار بن برد حولیہ اندھے تھے، لمبے موٹے، چہرہ بڑا تھا، آنکھیں موٹی تھی اور بدصورت تھے۔ اب ہم پڑھیں گے ابو نواس الحکمی۔ ابو نواس ان کی پیدائش جو ہوئی ہے 149 ہجری مطابق 762 عیسوی خراسان عربستان میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 199 ہجری بغداد میں ہوئی ہے مطابق 813 عیسوی کے۔ اس کا پورا نام حسن بن حانی الحکمی تھا اور اس کی کنیت ابو نواس تھی۔ ابو نواس عصر عباسی کا بڑا شاعر تھا۔ یہ مدینہ کے احواز گاؤں عربستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ عربی تھا اور ماں جلیبان یعنی فارسی الاصل تھی، اور ان کا لقب شاعر الخمر تھا۔ ان کے باپ بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کی فوج میں ملازم تھے۔ ابو نواس نے 4 ثقافت کو پایا ہے: عربیہ، فارسیہ، ہندیہ اور یونانیہ۔ ابو نواس کو زعیم الشعر الخمر عند العرب کہا جاتا تھا، یعنی بہت مشہور تھے۔ قال جاحظ ما رأيت احدا اعلم باللغة من ابو نواس۔ جاحظ نے کہا میں نے لغت میں ابو نواس سے اچھا کوئی شاعر نہیں دیکھا۔ کتاب المحدثہ، محدث نے اپنی کتاب طبقات شعراء میں لکھا ہے کہ ابن معتز کی کتاب ابو نواس عالم، فقہی، احکام اور فتویٰ جانتے تھے۔ ابو نواس کی محبوبہ کا نام جنان تھا جو بصرہ کی رہنے والی تھی۔
شعراء الیمن ثلاثہ یعنی یمن کے 3 بڑے جو شاعر تھے ان میں سے امراء القیس، حسان بن ثابت اور ابو نواس کو یمن کے بڑے شاعروں میں سے مانا جاتا ہے۔ ابو نواس اپنی شاعری تنقیح میں بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی کانٹ چھانٹ کرتے تھے۔ ابو نواس وہ واحد شاعر ہے جنہوں نے 60 عورتوں کے لکھے ہوئے دیوان اور اشعار یاد کر لیے تھے، جس میں سے خنسا، لیلی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ابو نواس والد کی وفات کے بعد عطار کے پاس نشو و نما پائی اور اس کے بعد وابلہ بن حباب کے ساتھ گئے اور ان کے ساتھ شاعری سیکھی بغداد میں۔ ابو نواس نے ہارون رشید اور اس کے بیٹے محمد امین کی مدح کی تھی۔ ان کی شاعری کے وہ اشعار جن میں انہوں نے خواب میں اپنی مغفرت کا ذکر کیا تھا اور وہ یہ ہیں: یا ربی انی عظمت ذنوبی کثیرا فتقلد علمت بان عفوک اعظم۔ انہوں نے غزل کو عورتوں اور چھوٹے بچوں کی طرح رجوع کیا ہے۔ ابو نواس وہ پہلا شاعر ہے جس نے دیہاتی شعر کو چھوڑ کر شہری شعر کو فروغ دیا ہے۔ ابو نواس کو شاعر الخمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو نواس کی وفات بغداد میں 199 ہجری مطابق 813 میں ہوئی ہے عیسوی۔ ابو نواس 2 سال کی عمر میں بصرہ گئے تھے اور 6 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ قال جاحظ نے اس کے بارے میں کچھ عبارتیں کہی ہیں: بشار و ابو نواس معناہما واحد والعقیدۃ الاثنا۔ قال خلف احمر انت من اشرف الیمن فتکن باسماء الزین، یعنی تم یمن میں ایسے ہو جیسے کہ وہ ہیں، تم یمن کے شرفاء میں سے ہو لہذا اپنے رشتہ داروں کے نام ہو۔ قال ابو نواس عنہ نفس، یعنی ابو نواس اپنے نفس کے بارے میں کہتے ہیں: لو ان شعری یمل الغنم ما تقدمنی احد۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔